قسط نمبر 3۔ احسن علی اور عباد احمد جگری دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ہمسائے بھی تھے۔ ان کا ایک دوسرے کے لیے خلوص اور محبت ان کی اولاد میں بھی سرایت کر گیا تھا۔ فاطمہ اور سارہ میں بچپن سے ہی بہت بنتی تھی۔ جیسے جیسے وہ دونوں بڑی ہوتی گئیں ان کی دوستی مزید پختہ ہو گئی۔ اب بات یہاں تک آن پہنچی تھی کہ فاطمہ کے بغیر احسن ولا خالی خالی سا لگتا تھا اور سارہ کے بغیر عباد احمد کا گھر۔ فاطمہ نے سسرال کے گیٹ میں کھڑے ہو کر اپنے گھر کا دروازہ دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ایسا تو لاوارثوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جیسے اس کے اپنے گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی درمیانی سڑک عبور کرتی دروازے تک آئی اور خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ گھر کا صحن خالی پڑا تھا۔ وہ خاموشی سے لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ اسے ایسا لگا کہ بابا ٹھیک ہی کہتے تھے کہ فاطمہ کے بغیر اس گھر میں کوئی رونق نہیں ہے۔ لاؤنج میں عباد صاحب اخبار پر نظریں مرکوز کیے بیٹھے تھے جب انہیں کسی کے قدموں کی جانی پہچانی چاپ سنائی دی۔ نظریں اٹھائی تو سامنے فاطمہ کو پایا۔ فاطمہ کو دیکھ کر عباد صاحب خوشی سے کھڑے ہو گئے۔ میری بیٹی گھر آ گئی۔ فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ نم آنکھوں سے مسکرانے لگے۔ فاطمہ کی امی بھی جلدی سے آگے بڑھ کر اس سے بغل گیر ہوئی۔ فاطمہ سسک اٹھی، پھر جو آنسوؤں نے پلکوں کی باڑ توڑی تو اس کے آگے بند ڈالنا بہت مشکل تھا۔ فاطمہ روتی جاتی اور کہتی جاتی، میں بوجھ تھی آپ کے اوپر جو آپ نے مجھے سر سے یوں اتار پھینکا۔ مجھ سے پوچھا نہیں، مجھے حکم سنایا گیا کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت رخصت کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے کیا آپ نے بابا؟ فاطمہ کے آنسو تھمتے نہ تھے۔ عباد صاحب نے فاطمہ کے آنسو پوچھے، اسے ساتھ لپٹا کر پیار کیا، سر پر بوسہ دیا اور ساتھ صوفے پر بٹھا کر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ بیٹا علی ایک بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس میں کوئی مذہبی اور سماجی برائی نہیں پائی جاتی۔ بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے پروان چڑھا ہے۔ نہایت ادب و تمیز والا بچہ ہے اور ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے تم جانتے ہو اس کو کہ تمہاری آدھی زندگی تو انہی کے گھر میں گزری ہے۔ وہ ہنس پڑے تھے۔ تم نے بھی تو کتنی بار کہا ہے نا کہ بابا آپ کے بعد مجھے جو آدمی سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے وہ علی ہے، اور پھر تمہاری اس کے ساتھ دوستی بھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی۔ کسی بھی رشتے کی بنیاد انہی دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ میرے بچے، فاطمہ کے آنسو تھم سے گئے تھے، اور میرے خیال میں تم جیسی جذباتی اور لاؤبالی لڑکی کے لیے علی سے اچھا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ وہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہارے نخرے اٹھاتا ہے اور سب سے بڑھ کر تمہاری عزت کرتا ہے۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ وہ فاطمہ کا سر سینے سے لگائے دائیں ہاتھ سے تھپک کر بولتے چلے گئے تھے، بابا بات اچھے یا برے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میری ناقدری کی ہے۔ مجھے انچاہے انداز میں کسی کی زندگی میں داخل ہونے پر مجبور کیا گیا ہے۔ فاطمہ بات کر کے خود چند لمحے حیران رہی تھی۔ گتھی سلجھ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا اسے اس رشتے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ اس طریقے پر تھا جس کے ذریعے وہ علی کی زندگی میں شامل کی گئی تھی۔ علی نے تم سے ایسا کہا؟ نہیں بابا، مجھے خود احساس ہے تم کسی کی زندگی میں انچاہی نہیں ہو، سب تمہیں بہت چاہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تم بہت خوشگوار زندگی گزارو گی۔ عباد صاحب اور سہانا بڑی دیر تک اپنی لاڈلی بیٹی کو سمجھاتے رہے تھے۔ فاطمہ اپنے ناقدرے پر پرسکون دکھائی دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی باتیں سمجھ چکی۔ فاطمہ جب گھر لوٹی تو ماحول کو کافی خوشگوار پایا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو چار نفوس ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ سب سے پہلے علی کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اپنے گھر سے کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اس نے وہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو اس نے علی اور سارہ کے ساتھ جا کر علی کے ولیمے کے لیے لیا تھا۔ علی خاموشی سے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ بھی علی ہی کو دیکھ کر نظر جھکا کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں موڑنے لگی تھی۔ ساجدہ بیگم نے علی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو انہیں کونے میں کھڑی چیپنی سی فاطمہ نظر آئی۔ آ جاؤ فاطمہ، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ وہ اٹھ کر اس تک آئیں اور پیار سے شانوں سے تھام کر علی کے ساتھ لا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ امی بابا نہیں آئے؟ انکل نے استفسار کیا۔ وہ شام تک آئیں گے، وہ اداسی سے کہہ کر خاموش ہو گئی۔ فاطمہ تم، علی اور سارہ جا کر ولیمے کے لیے لباس پسند کر لو، کل ولیمہ ہے، میں نے ڈیزائنر کو کال کی تھی،
اس نے اتنے شارٹ نوٹس پر مشکل سے ہی حامی بھری ہے۔ شاید اس کے جانے کے بعد علی نے ساری صورتحال اپنی امی پر واضح کر دی تھی، تبھی وہ اتنی سہولت سے کہہ رہی تھی، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ علی لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ فاطمہ، میں ساتھ چلوں تو کباب میں ہڈی تو نہیں بنوں گی نا؟ سارا شرارتی انداز میں بولی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ فاطمہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ سارا ہنس دی اور قدم قدم چلتی فاطمہ آئی، اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا اور ساتھ لپٹائے باہر لے آئی، جہاں علی گاڑی سے لگ کر کھڑا خلا میں گھورتا کچھ سوچتا پایا گیا تھا۔ فاطمہ آگے بڑھی تو علی نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ فاطمہ حیرت سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی سارا کو دیکھنے لگی۔ اس نے مسکرا کر دائیں آنکھ دبا دی۔ یہ سب اس کے لیے کافی غیر فطری سا تھا۔ وہ ہمیشہ سے پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھی آئی تھی اور سارا آگے ہی بیٹھتی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تھوڑا سا راستہ خاموشی سے کٹا، پھر سارا اعصاب شگن خاموشی کو توڑنے کے لیے بول ہی پڑی، فاطمہ، کلر اسکیم کیا ڈیسائیڈ کی ہے؟ اس طرح ڈریس ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مجھے کچھ بھی ڈیسائیڈ کرنے کا موقع ہی کب ملا ہے، یا کسی نے میری رائے جاننے کی کوشش ہی کب کی ہے؟ اس نے یاسیت سے کہا۔ گاڑی کا ماحول ایک دم سے خزاں آلود ہو گیا۔ علی نے لب کھینچ لیے۔ بھائی کا ڈریس تو تم نے بھی دیکھا ہے، بس اس کے ساتھ کوئی اچھا سا کلر کمبینیشن کر کے تمہارے ڈریس بھی لے لیں گے۔ سارا نے ماحول ہلکا کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ فاطمہ بس کر کے ہی رہ گئی تھی۔ اتنے میں بوتیک بھی آ گیا تھا۔ وہ تینوں چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ڈیزائنر سے ٹائم تو آنٹی پہلے ہی لے رکھا تھا اور ساری صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، شاید اس لیے اس نے تینوں کے پہنچنے سے پہلے ہی 4 جوڑے نکال کر سامنے رکھے ہوئے تھے۔ ہلکے فالسے رنگ کی پشواس دیکھ فاطمہ اور سارا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے پہلی بار اس ساری کارروائی میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ میں ٹرائی کرنا چاہوں گی، فاطمہ نے دبے دبے جوش سے کہہ کر سارا کی طرف دیکھا۔ یقین مانو میرا دل بھی اسی پر آیا تھا۔ فاطمہ نے علی کی طرف دیکھے بغیر ہی پشواس اٹھائی اور ٹرائی روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں واپس لوٹ آئی تھی۔ اسے دیکھ کر کسی پری کا گمان ہونے لگا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی چلتی آ رہی تھی۔ پہلی بار اسے دیکھ کر علی کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ عجیب سے احساس نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ کچھ کھو دینے کا احساس ہر احساس پر غالب آ گیا تھا۔ وہ سادگی میں بھی کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ پاس آئی تو سارا نے جلدی سے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ ڈیزائنر بھی مسکرا دی تھی۔ یو آر لکنگ اسٹننگ، یہ کلر بہت اٹھا ہے تم پر، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ فاطمہ کا دل ڈوبا تھا۔ وہ کسی صورت اس پشواس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ یہ والا کلر آپ کے ہسبینڈ کے ڈریس کے ساتھ اٹھے گا نہیں۔ ان کے ڈریس کے ساتھ یہ کلر میچ کرے گا۔ اس نے اسکن کلر کی فراک اس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ فاطمہ کا منہ لٹک گیا۔ اس نے علی کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو دلہا پسند کا نہیں ملا، کم سے کم مجھے لباس ہی پسند کر لینے دیں۔ ایکچولی مجھے بھی نیا ڈریس چاہیے، اس کے ساتھ ہی کوئی کلر کمبینیشن کر دیں۔ علی نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹائے بغیر ہی ڈیزائنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بڑی مشکل ہو جائے گی، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ علی نے مسکرا کر کہا۔ جدوجہد کے بعد آخر ایک مناسب سا ڈریس مل ہی گیا تھا۔ فاطمہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ اب وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ واپسی پر وہ بڑی حشاش بشاش سی تھی۔ علی ان دونوں کو گھر ڈراپ کر کے خود وہیں سے واپس چلا گیا تھا۔ جب وہ دونوں گھر آئیں تو دوپہر کا کھانا تیار تھا۔ آنٹی نے جلدی سے کھانا لگا دیا۔ وہ بھی فریش ہو کر کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی کہ علی نے کنجوسی کے اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ توڑ دیے تھے اور انہیں راستے میں جوس تک نہیں پلایا تھا۔ کھانے کے دوران انکل آنٹی سے ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ کھانے سے فرغت پا کر فاطمہ نے اپنا اور علی کا ڈریس دکھایا۔ وہ بھی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ ڈریس دیکھنے کے بعد آنٹی نے فاطمہ کو آرام کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ کمرے میں آ کر عجیب سے احساسات کا شکار تھی۔ وہ اس کمرے میں سینکڑوں بار آ چکی تھی، لیکن آج کمرہ سے بالکل نیا اور عجیب لگ رہا تھا۔ ہر طرف علی کی مخصوص بھینی بھینی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جو اس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ فاطمہ کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ نئے سرے سے لے رہی تھی۔ دراز سارے ہی لاک تھے۔ اس نے ایک ایک کر کے سبھی درازوں سے تباہ آزمائی کی، لیکن ناکام رہی۔ پھر اس کے پرفیومز دیکھنے لگی۔
ایک ایک کر کے سونگھنے لگی۔ اس نے کئی مرتبہ علی سے کہا تھا کہ وہ اعلیٰ ذوق ہے، اس کے کمرے میں پڑی ہر چیز اس کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ تبھی اس کے ذہن سے ایک خیال گزرا، کیا میں اس اعلیٰ ذوق انسان کے ذوق پر پورا اترتی ہوں؟ یہ سوچتے ہی اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے ساری چیزیں پہلے جیسی ترتیب سے رکھی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ قسمت نے مجھے علی کی زندگی میں تو داخل کر دیا ہے، کیا میں کبھی اس کے دل میں بھی داخل ہو سکوں گی، یا ہم ساری زندگی لحاظ، مروت اور دوستی اس کے رشتے سے منسلک رہ کر یہ زندگی گزار دیں گے؟ یہ بات درست ہے کہ یہ تینوں چیزیں محبت کی بنیاد ہیں، مگر محبت پھر بھی نہ ہو تو یہ سب بھی بیکار ہو جاتے ہیں کہ چاہنا اور چاہے جانا ہر انسان کی ضرورت۔ وہ انہی خیالوں میں ڈوبی تھی، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ جاگی، رات کی تاریکی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ وہ فریش ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لان جاتے جاتے وہ علی کی آواز سن کر رک گئی۔ امی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میری فاطمہ سے شادی ہوئی ہے یا میں نے اسے گود لیا ہے۔ ہم دونوں کی عمروں میں 10 سال کا گیپ ہے، اور آپ شروع سے جانتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ سے یہی کہا ہے کہ جب بھی آپ میرے لیے رشتہ ڈھونڈیں گی یا میری ہم عمر یا مجھ سے بڑی لڑکی ہی ڈھونڈیں گے۔ مجھے ہمیشہ میچیور لوگ ہی بھائے ہیں، اور فاطمہ تو بالکل چھوٹی سی بچی ہے، وہ بالکل امیچیور ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ بابا کو اس لمحے ہوا کیا تھا، فوراً اسے دلہن تیار کر کے میرے سامنے لے آئے۔ امی، کیا اس صحنے کے بعد میری زندگی ختم ہو جانی تھی جو بابا نے اتنی جلدی مچائی؟ آپ لوگوں نے کیسے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو ہی نظر انداز کر دیا؟ اس تقریب میں کوئی میری ہم عمر لڑکی نہیں تھی یا مجھ سے بڑی دلہن ہی ڈھونڈنی تھی تو کوئی میری مرضی کے مطابق ہی ڈھونڈ لیتے۔ علی کی باتیں سن کر فاطمہ کو ایسا لگا جیسے آج کے بعد وہ کبھی بھی کچھ سن نہیں پائے گی۔ آنٹی علی سے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ان کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی۔ آنسو قطار باندھے اس کے رخساروں پر ٹپک رہے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کوئی بات ہی سمجھ میں آ جائے۔ فاطمہ گھر کی بچی ہے، بس اتنا ہی وہ سن پائی تھی اور اتنی ہی سمجھ پائی تھی۔ اس سے مزید وہاں کھڑا نہیں ہوا گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، روتی چلی گئی تھی۔